الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وافضل المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فإن خیر حدیث کتاب اللہ واحسن ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور امور عبادت کی انجام دہی میں معاونت کے لیے انہیں رزق بھی مہیا کر دیا، جیسا کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ۔ ذاریات آیت نمبر 56-57۔ میں نے جنات اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری ہی عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ ہی میری چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا روزی رساں، طاقتور اور زور آور ہے۔ فطرت ہی توحید ہے۔ انسان فطری طور پر موحد ہے۔ اگر انسان کو اس کی فطرت اور طبعی حالت پر چھوڑ دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس عظیم ذات کی عبادت کا شغف رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ توحید انسان کی اصل ہے، جبکہ شرک خلاف فطرت چیز ہے اور فطرت کو بگاڑنے کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ۔ سورہ روم آیت نمبر 30۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا چہرہ دین کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے کو بدلنا نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب یہ ان کے والدین پر ہے کہ وہ اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیں، جس طرح چوپایا سے عیسالم بچہ جنتا ہے۔ کیا تم اسے کنکٹا پاتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تاریخ انسانی میں توحید سے انحراف کب پیدا ہوا؟ سب سے پہلے شرک اور عقیدہ کے اندر انحراف قوم نوح کے اندر پیدا ہوا۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ۔ نساء 163۔ ہم نے آپ پر وحی نازل کی جس طرح آپ سے پہلے نوح علیہ السلام پر وحی نازل کی، اور ان انبیاء پر وحی نازل کی جو نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آدم اور نوح علیہ السلام کے مابین 10 صدیاں تھیں۔ سب لوگ اسلام پر تھے۔ سب سے پہلے اولیاء اور صالحین کی بے جا تعظیم اور اولیاء کی شان میں مبالغہ آرائی کی وجہ سے امت میں بگاڑ شروع ہوا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرَ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ تمام نام قوم نوح کے نیک لوگوں اور اولیاء کے ہیں۔ عرب کے لوگوں نے بھی انہی کو اپنا معبود بنا لیا۔ جن ناموں کے بت قوم نوح نے بنا رکھے تھے، ان میں سے ود دومات الجندل میں قبیلہ کلب کا معبود تھا، سوا قبیلہ حزیل کا معبود تھا، یعوث قبیلہ مراد کا معبود تھا۔ پھر بعد میں جوف کے قبیلہ غطیف کا معبود رہا، یعوق قبیلہ ہمدان کا معبود تھا،
اور نصر قبیلہ حمیر کا معبود تھا۔ یہ تمام نام قوم نوح علیہ السلام کے صالحین کے ہیں۔ جب یہ لوگ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ کیوں نہ ان بزرگوں کی درگاہوں پر بطور یادگار پتھر نصب کر دیے جائیں اور ان پتھروں کو ان کے ناموں سے یاد کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، صرف پتھر نصب کر دیا، ان کی عبادت نہیں کی۔ جب وہ لوگ فوت ہو گئے تو ان کی آئندہ نسلوں نے ان پتھروں کی عبادت شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں مبالغہ آرائی نہ کرنا۔ اس کی تباہی کا سبب، اس کا واحد سبب حق و باطل کو باہم خلط ملط کر دینا ہے۔ اس کے دو اسباب ہیں، اولیاء صالحین کی محبت، بزرگان دین کی اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے ان کے مجسمے بنائے، ان کے نام کی یادگاریں قائم کی۔ نمبر 2، اس قسم کے اعمال انجام دے کر ان کے علماء صالحین نے خیر کا ارادہ کیا تھا تاکہ لوگ بکثرت بلائی کی طرف مائل رہیں، عبادت میں نشیط رہیں، لیکن بعد کے لوگوں کے ارادے بدل گئے۔ اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ جس کسی نے بدعت کے ذریعے دین کو تقویت پہنچانا چاہی تو اس عمل کے فوائد کم اور نقصانات زیادہ ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غلو کرنے والے عید میلاد و منعقد کر کے اس بدعت سے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں، لیکن اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ گیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ میری شان میں مبالغہ آرائی نہ کرنا، ایسے نہ کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کیا تھا۔ میں صرف اللہ کا بندہ ہوں، چنانچہ آپ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول ہی کہا کریں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عقبہ کی صبح مجھ سے کنکریاں لانے کے لیے کہیں، اور اس وقت آپ اپنی سواری پر تھے۔ چنانچہ جب میں نے چنے کے دانے کی طرح کنکریاں لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھ دیں تو آپ نے فرمایا، اسی طرح کی اور خبردار، تم مبالغہ آرائی سے بچتے رہنا، اس لیے کہ تم سے پہلی قومیں اسی غلو کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی۔ ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو۔ اہل مغرب دین اسلام پر گامزن تھے، یہاں تک کہ عمرو بن لہی الغزائی کا دور آیا۔ اس نے دین ابراہیمی بگاڑ شروع کر دیا، عموماً عرب میں اور بالخصوص حجاز میں بتوں کو عام کر دیا۔ تب بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ اس کے بعد اس سرزمین مقدس پر ساتھ ہی اس سے ملحقہ علاقوں میں شرک پھیل گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا اور اللہ کی راہ میں ایسے جہاد کیا جیسا جہاد کرنے کا حق تھا، یہاں تک کہ عقیدہ توحید اور ملت ابراہیمی کے اثار ظاہر ہونے لگے، بت پاش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اسلام مکمل کر دیا اور اسلام کی نعمت دنیا پر مکمل کر دی۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے ہیں جسے طواغیت کے لیے چھوڑ دیا جاتا، اسے کوئی دو نہیں سکتا، اور صاحبہ وہ جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے اور جس پر کوئی بوجھ نہیں لاتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے عمر بن لہی الغزائی کو دیکھا کہ وہ اپنی انتڑیوں کو جہنم میں گھسیٹ رہا ہے۔ غیر اللہ کے نام پر اونٹنی کو آزاد کرنے والا یہ پہلا شخص ہے۔ خیر القرون میں یہی اسلام رائج اور نافذ العمل رہا، یہاں تک کہ بعد کے
ادوار میں پھر سے جہالت عام ہو گئی اور مختلف ادیان باطلہ اسلام میں داخل کر دیے گئے۔ گمراہ کن ائمہ اور دنیا پرست دعات کے ذریعے اس امت میں شرک پھر عام ہو گیا۔ قبروں کی پختگی اور تعظیم اولیاء کے نام پہ یہ مرض عام ہو گیا۔ قبروں پر قبے اور مزارات تعمیر کیے جانے لگے۔ اللہ کی عبادت چھوڑ کر نئے بت خانے وجود میں آ گئے اور تقرب اولیاء کے بہانے غیر اللہ کی پوجا کی جانے لگی۔ اہل قبور سے مدد اور نصرت طلب کی جانے لگی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر اور نیاز کا سلسلہ جاری ہوا۔ غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیے جانے لگے اور غیر اللہ کو مصائب کے وقت مدد کے لیے پکارا جانے لگا، اور شرک کی ان تمام صورتوں کو توسل اولیاء کا نام دیا گیا۔ یہ کہا جانے لگا کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، یہ تو ہماری محبت کا اظہار ہے تاکہ یہ ولی ہمیں اللہ کے قریب کرتے، اور یہ بات بلا دی گئی کہ مشرکین مکہ بھی یہی بات کہا کرتے تھے۔ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ ولی بنا رکھے ہیں کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ اللہ کی نزدیکی کے مرتبہ تک ہماری رسائی کر دیں۔ اس شرک میں سابقہ اقوام میں سے بھی بہت سے لوگ مبتلا ہوئے اور آج بھی ایک بڑی اکثریت اس مرض میں مبتلا ہے۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین بھی رکھتے ہیں، پھر بھی عبادت غیر اللہ کی کرتے ہیں اور توحید و الوہیت میں شرک کا ارتکاب بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 106۔ ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود مشرک ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو شرک سے اپنی پناہ میں رکھے اور توحید پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔